الفوز الکبیر ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ الفوز الکبیر کہاں تک پتہ ہے؟ ہاں جی یہ پڑھا تھا. یہ عیسائیت یہ بھی پڑھ لیا تھا. ہاں منافقین سے منافقین، یہ صفحہ نمبر ہاں جی یہاں تھا صفحہ نمبر 36 کے آخر منافقین کی عقائد. یہ یہاں آ جائے صفحہ نمبر 36 کے آخر، صفحہ نمبر 36 کے آخر. صفحہ کھول دے، صفحہ نمبر 36 کھول دے، پھر مجھے بتا دے. اچھا جی دیکھو، ہم نے جو الفوز الکبیر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مناظرہ، ڈیبیٹ اور بحث و مباحثہ وہ کیا تھا. ہم نے مشرکین کی وہ بھی پڑھ لیا، یہودیت کو بھی پڑھ لیا، اور پھر عیسائیت کو بھی میں نے پڑھا دیا تھا. آج ہے آخر میں منافقین کے ساتھ. دیکھو منافق، میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں ان ساروں کا، آپ اس کو پھر نوٹ کر لیں. جو منافقین تھی نا، یہ گروہ کہاں پر پیدا ہوا تھا؟ اصل میں یہ گروہ پیدا ہوا تھا مدینہ منورہ کے اندر. آپ علیہ السلام 13 سال نبوت کی خدمات سر انجام دیے تھے مکہ مکرمہ میں. تو مکہ میں منافقین نہیں تھے، سارے کے سارے کیا تھے؟ وہ مشرکین تھے. پھر آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں آ کے پھر منافقین کا ٹولہ وہ پیدا ہوا. اصل یہ کس طرح پیدا ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ علیہ السلام کی مدینہ ہجرت آنے سے تقریباً کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا، جو انصار کے قبیلے تھے اوس اور خزرج، انہوں نے متفقہ طور پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنا خلیفہ جو ہے نا وہ تقریباً بنا دیا تھا. بس ابھی اعلان ہی کرنا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنا سردار چننا تھا، بنانا تھا. اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس کا لقب رئیس المنافقین بھی ہے، یہ خزرج قبیلے سے تعلق وہ رکھتے تھے. چنانچہ اسی دوران آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی مدینہ منورہ میں، اور ان کی جو تمنائیں تھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کی، وہ ان کی موت کے ساتھ وہ ختم ہو گئی. چنانچہ جب آپ علیہ السلام آئے اور صحابہ اور انصار میں خزرج اور اوس قبیلہ آپ کی طرف وہ متوجہ ہوئے اور وہ ایمان بھی لے آئے، تو یہ اندر اندر سے جل رہا تھا. کون؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. لیکن جب مسلمانوں کی طاقت کو انہوں نے دیکھا تو کل عام تو آپ علیہ السلام کی دشمنی پر نہیں آیا، لہٰذا ظاہری طور پر انہوں نے بھی کیا کر دیا، وہ کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں. حالانکہ وہ تھا مسلمان نہیں، لیکن چونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر میں کلم کل ان کی مخالفت کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ منافقین کا ٹولہ وہاں پر پیدا ہوا. پھر یہ منافق جو ہے نا یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک منافق اعتقادی منافق ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے عملی منافق. اعتقادی منافق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوتا تو کافر ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. تو اس کو جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس طرح مدینے کی جو منافقین تھی اعتقادی منافق تھے. اور ایک ہوتے عملی منافق. عملی منافق تو وہ جو ہوتا تو مسلمان ہے لیکن ان کے اعمال منافق جیسے ہوتے ہیں. مثال جیسے ہم مسلمانوں میں بہت ایسے ہیں، جیسے منافق کی 3 نشانی میں جب امانت دیا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا جب مدینہ میں یہ گروہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے طرح طرح جو ہے نا پس پردہ چپ کے مسلمانوں کو کیا کر دیا، نقصانات وہ دے دیے. مثال کے طور پر جب آپ علیہ السلام غزوہ بنی مستلق کی طرف گئے تھے 5 ہجری میں، تو حضرت عائشہ پر جو زنا کی تہمت لگائی تھی وہ اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے وہ لگائی تھی. اور پھر آپ علیہ السلام کو 1 مہینہ جتنی تکلیف پہنچی
یا مثال کے طور پر جنگ خندق میں جب انہوں نے جنگ کے دوران سے یہ کہا کہ ان بیوتنا عورہ، کہ اے نبی ہمارے گھر تو خالی ہو اور ہم پیچھے چلے اپنے گھروں کی طرف ہو، تو وہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کو وہ دھوکہ دیا تھا۔ پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، ان کے گھر خالی نہیں تھے مگر یہ سب بھاگنا چاہتے تھے۔ اس طرح جنگ خندق میں بھی یہ پیچھے ہٹ گئے 300 آدمی دن کے ساتھ، تو وہاں بھی مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ، مطلب بہت آپ علیہ السلام کی ذات پر بھی حملہ کیا، آپ علیہ السلام کی بیوی عائشہ صدیقہ پر بھی زنا کی تہمتیں لگائی معاذ اللہ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے نقصانات وہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان اعمال کا وہ کیا ہے، ان کا رد کیا ہے کہ ان کے غلط عقائدوں کا اور ان کی برے انجام کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ منافقین دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی اس طرح ان کا جہنم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بھی کہا کہ یہ سب سے نچلے درجے میں وہ ہوں گے یہ منافقین قیامت کے وہ دن۔ تو منافقین کے ساتھ یہ میں نے خلاصہ بتا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بحث مباحثہ کیا ہے کہ جو ان کی جھوٹ تھے، جب وہ جھوٹ بولتے تھے آپ علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر ان کا جھوٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا تھا، جس طرح جنگ خندق کے دوران تھا، جس طرح جنگ احد کے دوران تھا، جس طرح غزوہ بنی مصطلق میں آپ علیہ السلام کی بیوی پر تہمت لگانے کا وہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی جنہوں نے کی تھی۔ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تو 12 منافقین تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ وہ بنایا تھا، وہ بھی ہوا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھیں نا، اور اسی طرح اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی پس پردہ تعلقات بھی تھے مکہ کے مشرکین کے ساتھ، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، پردہ وہ چاک کر دیا، اور آخر میں جب یہ مردار ہوا، ہلاک ہوا 9 ہجری میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو پھر بھی آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، لیکن عمر فاروق نے بار بار منع کیا، اور پھر آیات بھی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے پیغمبر آپ ان کی جنازہ، آپ ان کے استغفار مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان پر نماز جنازہ پڑھے تب بھی میں اس کی بخشش وہ نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ منافقین تھے۔ تو یہ میں نے وہ خلاصہ بتا دیا کہ منافقین کے ساتھ کس طرح جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہوا ہے، تو ان کی عقائد بھی میں نے وہ بتا دی، منافقین کی جو 2 گروہ تھے اعتقاد اور عملی وہ بھی بتا دی، اور جو منافقین کی شکوک اور شبہات اور آپ علیہ السلام کو جو وہ تھے انہوں نے یہ وعدہ خلافیاں کی تھے اور نقصانات وغیرہ وہ پہنچائے تھے، وہ بھی سارا کچھ وہ میں نے بتا دیا۔ اب آپ نیچے آ جائے صفحہ نمبر 3 پر، باب نمبر 3 علم تذکیر بآلاء اللہ۔ یہ تو تقریباً میں نے سارا کا سارا پڑھا دیا تھا پہلے بھی، یہ دوبارہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، یہاں ان کی دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اس کا پھر خلاصہ بتاتا ہوں۔ علم تذکیر بآلاء اللہ کا کیا مطلب ہے، صفحہ نمبر 41 پر آپ دیکھیں۔